الشهوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جن کی صفات جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے نا، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک اچھا پینٹر ہو تو پینٹنگ کرتا ہے نا، وہ اپنی اس صفت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا پوئٹ ہو تو پوئٹری بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اس صفت کا اس جو ایک صلاحیت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں، جس میں مخلوقات کو اپریس کرنا ہے۔ یا جتنی مخلوقات آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے آرڈرز پر ایسے چل رہی ہیں کہ ایک سیکنڈ کا بھی ڈیلے نہیں ہے۔ جیسے جیسے اللہ کا آرڈر ہے نا ویسے ویسے چل رہا معاملہ۔ آپ پلانٹس کو دیکھ لو، آپ ارتھ کو دیکھ لو، آپ آسمانوں کو دیکھ لو، آپ اس کے بعد جو ہے نا ستارے سیارے، آپ اور بھی جتنی مخلوقات ہیں، سورج کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، آپ فرشتوں کو دیکھ لو، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا نا ویسے ویسے وہ چل رہا ہے۔ اللہ نے جیسا ان کے اندر الگوریدم رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپریس کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات میں اس کا اظہار کیا۔ اچھا، ایک اور صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کے اظہار کے لیے، اس کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد تک فری ول دی ہے، اور اس فری ول دینے کا جو الٹیمیٹ پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہو جو کہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ایسا بھر لے کہ اپنی تمام تر خواہشات ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، کیونکہ اگر صرف اور صرف روبوٹس کی طرح چلنا تھا تو وہ تو فرشتے بھی کر ہی رہے تھے نا، لیکن اس میں محبت کا ایلیمنٹ کہیں نہیں ہونا تھا، اس میں ایموشنز کا ایلیمنٹ کہیں نہیں ہونا تھا۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہے، ان کے اندر تو کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اپنی اس صفت کا اظہار کیا کہ دیکھو ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو کہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور وداؤٹ اینی کائنڈ آف ریزسٹنس، وداؤٹ اینی کائنڈ آف ڈیلے، صرف اس لیے میری عبادت کرتی ہے کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہے۔ تو اس چیز کے اظہار کے لیے اللہ نے انسانوں کو بھیجا۔ اب ہمارے ساتھ نا اللہ تعالیٰ نے کچھ سینیریوز اٹیچ کر دیے، جس میں ایک ہمارا نفس ہے، اور نفس جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خواہشات اٹیچ کر دی۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ جو ڈیزائرز ہیں نا ان کو مزین کر دیا۔ اچھا، مزین کا ورڈ یہاں پہ زُیِّنَ کا ورڈ کیوں یوز ہوا ہے؟ کیونکہ انسانوں کو اٹریکشن فیل ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لو کہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیزائر دنیا میں پائی جا رہی ہیں۔ کبھی مال کی خواہش ہے، کبھی جمال کی خواہش ہے، کبھی کسی چیز کی خواہش ہے، کبھی جو ہے نا وہ تعریف کی خواہش ہے، کبھی اس چیز کا کمپلیکس ہے کہ فلانا مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے، میں ہی سب سے زیادہ آگے جاؤں، کبھی اس چیز کی خواہش ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیزائرز انسان کے ارد گرد رکھتی ہیں، اور یہ جو ڈیزائرز ہیں یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی تھی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر رکھی نہیں تھی، اس وجہ سے فرشتے جو بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا کوئی ان کو الٹیمیٹ ریوارڈ نہیں ملنا، یعنی کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بیسیکلی جنت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے نہیں بنائی، وہ انسانوں کے لیے بنائی ہے، ان انسانوں کے لیے جو کہ ان تمام تر خواہشات کے باوجود اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو ظاہری خواہشات ہیں وہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان میں لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس لیے ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ اچھا پھر اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو ڈیزائرز ہیں، یہ اللہ کی محبت میں ایک بہت بڑی ہرڈل ہے، کیونکہ دیکھو الٹیمیٹلی اللہ نے دل ایک بنایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، تو بیسیکلی دل تو ایک ہے اور دل ایک ہی کے لیے۔ اب یا یہ دل جو ہے وہ اپنی خواہشات سے محبت کرے گا یا یہ دل اللہ سے محبت کرے گا۔ تو اس لیے یہ ایک ٹیسٹ سینیریو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈال دیا۔ اب جتنی خواہشات، جتنا کچھ ہماری لائف میں ہوتا ہے وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہرڈل بن جاتی۔ اچھا نارملی آپ دیکھتے ہو کہ لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہوتے، یعنی کہ ہم لوگ اکثر یوتھ میں دیکھتے ہیں کیا ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑا فیئر پتہ کیا ہوتا ہے، یار عیاشی چھوٹ جائے گی، یہ جو انجوائمنٹ کر رہے ہیں نا یہ چھوٹ جائے گی، یہ کیا یہ مولوی بن جائیں گے نہ پھر جو ہے نا وہ کوئی ہم الٹے سیدھے کام کر سکتے ہیں، دوست رکھ سکتے ہیں نہ دوستنیاں رکھ سکتے ہیں، اور پھر نہ کنسرٹس میں جا سکتے ہیں نہ جو ہے نا وہ گانے سن سکتے ہیں۔ تو نفس اور شیطان ایسے پورٹرے کرتا ہے کہ دیکھو اتنی زیادہ تمہاری خواہشات ہیں، یہ ساری کی ساری تم نے چھوڑنی ہے، اور کس کے لیے؟ جو تمہیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ دیکھو نا آج کل ویسے بھی یہ پاکستان میں تو جیسے یہ نومبر دسمبر سٹارٹ ہوتا ہے یونیورسٹیز اور یہ جگہوں پہ ایسے کانسرٹ شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کو جہنم میں سیل لگی ہوئی ہے اور ٹکٹ بٹ رہے ہیں، لوگ پیسے دے دے کے جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، کیا ان کو بہت بڑا سکون ملتا ہے کانسرٹ میں جانے سے؟ کیا ان کو وہ گانے سن کے وہ جو سارے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا الٹے سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا اس میں ان کو سکون ملتا ہے؟ یقین کریں کہ اس میں سے کسی سے بھی پوچھ لینا تو سکون نہیں ملتا۔ بس وہ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے نا ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہلا گلا ہوتا ہے، ذرا شور شرابہ ہوتا ہے، اپنی فرسٹریشن نکال دی جاتی ہیں، دنیا کے ٹینشنز کو دور کر دیا جاتا ہے، and that's it۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو خواہشات ہوتی ہے نا یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نا ایک رکاوٹ ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھتے ہو کہ اکثر جو ہے نا وہ خواہشات وہ سٹارٹ ہوتی ہیں دنیا کی چیزوں سے، مثال کے طور پہ مال کی خواہش۔ اب آپ دیکھو کہ جتنے لوگ جو مال کی خواہش اس حد تک رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیچھے کر دیں اور مال کی محبت کو الگ کر دیں، تو یہی خواہش جو ہے وہ ان کے لیے جہنم کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لو، ایک بہت بڑی خواہش، ایک بہت بڑی ڈیزائر جو ہوتی ہے وہ اپوزٹ جینڈر کی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے نا ان آفیشیل نکاح نظر آ رہے ہیں جو کہ ان قریب جن کی طلاقیں ہو جانی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے، یہ ڈیزائرز ہوتی ہیں نا۔ اچھا بہت ساروں کو تو ڈیزائر یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دو چار دوست بھی چیٹنگ کر رہے ہیں تو چلو میں اکیلے بیٹھا اچھا نہیں لگ رہا، چلو مجھے بھی کوئی گڈ نائٹ گڈ مارننگ والا ہونا چاہیے، یہی وجہ ہوتی ہے، ڈیزائرز ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ پھر بچے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کول لگنا ہے، ہمیں سوسائٹی میں فٹ ان ہونا ہے،
اب دیکھو نا، اب یہ رفیع اللہ، سیف اللہ، یہ پوری یو ایل میں اکیلے نظر آ رہے ہوتے ہیں بیچارے. وہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے بیچارے. اب یہ کہتے ہیں نہ کہ شیخ آپ نے دیکھنے سے منع کر دیا، نہ ہم نے نگاہیں اٹھانی ہے، نہ ہم نے کوئی ادھر ادھر بات کرنی ہے. اب یہ جو ہے نا وہ کلاس لیتے ہیں اور آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں بیچارے. کھانا کھانے بھی کیفے میں چلے جائیں تو جو ہے نا وہ سارا نور ضائع ہو جاتا ہے ان لوگوں. ویسے مجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیفے میں ملا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، وہ ڈیزائرز ہوتی ہے نا. اب حالانکہ کھانا یہاں سے بھی کھا کے جا سکتا ہے، بٹ یو ایل کے کیفے میں کھانے کا مزہ ہی الگ ہے. مطلب ہاؤ کین یو میچ، یو نو. تو ہائیجینک ہوتا ہے obviously. تو اتنا ہائیجینک ہوتا ہے نا کہ سبحان اللہ. اچھا اسی لیے تو پھر وہ نمازیں بھی ہائیجینک بن جاتی. خیر، تو یہ ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں جو کہ نا ہمیں دین پر چلنے سے روک رہی ہوتی ہے. اچھا پھر اسی طرح سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ مجھے جانیں. یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے. آج کل ساری یوتھ اسی پہ ہی لگی ہوئی ہے. اچھا ایک وہ ایونٹ تھا نا، تو میں نے یہ ان لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ 2 ایونٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بالکل فری ہے اور ادھر کھانا بھی دیا جا رہا ہے، سب کچھ ہے، لوگ یہاں نہیں آ رہے، بٹ یہ دوسرا ایونٹ ہے ادھر پیسے دے کے جانا ہے، تو یہاں پہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ تو میرے خیال ہے عمر نے جواب دیا، اس نے کہا کہ وہاں جا کے نا سیلفی لے کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم یہاں آئے ہوئے تھے. تو اصل میں یہ وجہ ہے. تو یہ ڈیزائر کیا بیسیکلی، وہ ڈیزائر کوئی اس ایونٹ سے کوئی چیز سیکھنا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ ڈیزائر تھی کہ اچھا 4 لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اس ایونٹ میں تھا، اور وہ ایک واو کا جو کمنٹ ہے نا وہ دیکھنا ہے. تو یہ وہ خواہشات ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہوتی ہے. اچھا پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہو کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ الٹیمیٹ ہے، جنہوں نے ہمیں بنایا، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جن سے ہمیں محبت کرنی ہے. اب جتنے لوگ آپ ایسے اٹھا کے دیکھ لو، ایون سب سے پہلے اپنے اندر دیکھو، یہ اکثر آپ نے سنا ہے یار، جو دل کرے نا وہ کرنا. میرا دل کر رہا ہے میں یہ کروں، میں وہ کروں گا، میرا دل کر رہا ہے میں یہ کروں، میں وہ کروں گا. تو یاد رکھیں کہ جو بندہ اس مزاج کا ہوتا ہے نا، چلو دین تو بات کی بات ہے، وہ دنیا میں بھی کچھ نہیں کر پاتا. دیکھو ایک چیز ہوتی ہے، یہ جو اچیومنٹس ہوتی ہیں نا، چاہے وہ دین کی اچیومنٹ ہیں، چاہے وہ دنیا کی اچیومنٹس ہیں، تو اگر آپ نے کسی بھی جگہ کچھ اچیو کر رہے ہیں نا، دین یو ہیو ٹو ڈسپلن یور سیلف. اگر آپ ڈسپلن نہیں ہو سکتے نا، اب 2 ہی باتیں، یا آپ ڈسپلنڈ ہیں یا آپ انڈسپلنڈ ہیں. اور اگر آپ ڈسپلن نہیں ہیں تو یقین جانیے دین کے لیے تو خیر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ دنیا میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. ایک نرسری کلاس کا بچہ بھی اگر اس نے نرسری کلاس بھی پاس کرنی ہے نا، تو اس کو بھی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. اس کے پیرنٹس کو اس کو کچھ نہ کچھ اس کو ڈسپلن میں لانا پڑتا ہے. تو اس لیے، اور ڈسپلن میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، خواہشات مرتی ہیں. خواہشات جو ہے نا وہ ہٹ ہوتی. اور اکثر نارملی دیکھنے میں آیا کہ جو بچے دین میں آتے ہیں، دین میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اور یہ بلکہ آپ نا خود بھی چیک کر سکتے ہو. آپ کبھی بھی اگر دیکھو نا کہ کوئی بندہ اگر دین پر آیا اور دنیا کی رسپانسبلٹی سے وہ آؤٹ ہو رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ الٹیمیٹلی ایک ٹائم پہ دین سے بھی آؤٹ ہو جائے. اکثر میں بچوں سے کہتا ہوں بھائی تم جب دین پہ آ رہے ہو، تم بیعت ہو رہے ہو، تم ذکر اذکار کر رہے ہو، تمہارا جی پی اے نہیں کم ہونا چاہیے. اگر جی پی اے تمہارا کم ہو رہا ہے نا، تو اس کا مطلب کہ آپ نے دین کو نا ایک اسکیپ پیسج کے طور پر رکھ لیا. تو آپ اپنے نفس کو، آپ نے ایک مطلب، وہ بندہ کہتا ہے نا کہ یار جی پی اے، جیسے رسول اللہ سوچتا ہے جی پی اے کون سا کام آنا ہے جو ہے نا، تو وہ ٹھیک ہے جی پی اے کام نہیں آنا، الٹیمیٹلی آپ کا نصیب کام آنا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر رہے نا، تو آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر رہے. اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ بھائی میں صبح اٹھ کے 8 بجے کیوں جاؤں یونیورسٹی، کیوں لیکچر لینے جاؤں، دل نہیں کر رہا بک پڑھنے کا، کیوں پڑھوں. تو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ضروری. اور اس میں آپ کا نفس جو ہے وہ کمفرٹ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بس. اور ویسے بھی اب تو سردیاں ہیں،
تو رضائی جو ہے وہ بندے پہ ہوتی ہے اور دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کا، بس لیپ ٹاپ ہو، لیس چپس ہو اور بوٹل ڈریم ہوتے ہیں۔ اور تو خیر یہ جو پانی کا یہ جو خواہشات ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ جتنے کیسز دیکھتے ہو حرام ریلیشن شپس کے جو سٹارٹ ہوتے ہیں، تو سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ڈیزائر، خواہش۔ اب وہ خواہش جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کروا دیتی ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا یار میرے ساتھ میں یہ بھی کچھ کر بیٹھوں۔ تو یہ جو خواہشات ہیں نا، یہ انسان کو اپنے کنٹرول میں کر کے اپنا سلیو بنا لیتے۔ تو یا آپ اس کو سلیو بناؤ گے یا یہ آپ کو سلیو بنائیں گے۔ اب ان دو میں سے کچھ ایک ہوگا۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ ان خواہشات کو سلیو بناتے ہو یا یہ خواہشات آپ کو انسلیو کرتی ہیں۔ اور یہ جو خواہشات کے ساتھ فائٹ ہے نا، بیسیکلی یہ تزکیہ نفس کی بنیاد ہے، تصوف کی بنیاد ہی یہی۔ سب سے پہلے مطلب تصوف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہو، تو بیسیکلی آپ جب شیخ سے بیعت ہوتے ہو تو آپ اپنی خواہشات کو سبمٹ کر رہے ہوتے ہو کہ ایک ایسے ٹیچر کو جو کہ آپ کے نفس کو ٹیم کرے، آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائز سے گزارے کہ آپ کی جو خواہشات ہیں یہ کلوز ہو سکیں اور یہ خواہشات آپ پر حاوی نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے وہ جیسے ایک روایت ہے نا کہ جنت دو قدموں کے فاصلے پہ ہے، پہلا اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا جنت پہ، کیونکہ پہلا اپنی خواہشات پہ رکھنا پڑے گا۔ اچھا یہ جو چیز ہے نا، یاد رکھیں یہ خواہشات والا معاملہ جو ہے نا یہ سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے ان خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی مائنڈ میکنگ کرنی پڑتی ہے۔ آپ رینڈملی اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پوری جیسے یہ بایولوجیکل سائنس ہوتی ہے نا، جس میں آپ یہ پوری جو MBBS ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، جس میں پورے جسم کی سائنس کو سمجھتے ہیں، تو یہ جو تصوف ہے یہ بیسیکلی نفس کی سائنس ہے، اور نفس کے اندر یہ خواہشات ہیں، یہ ڈیزائرز ہیں۔ اچھا اب یہ ڈیزائرز بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے رکھی کیوں ہیں؟ اس کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ڈیزائرز اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے، آپ ڈیزائرز کی ڈائریکشن کہاں رکھتے ہو، یہ چیز اس کو صحیح بناتی ہے، یہی چیز اس کو غلط بناتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل بنایا اور دل کا کام ہی محبت کرنا ہے۔ اب جب یہ محبت کرے گا، اب یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ اس کے اندر اللہ کی محبت ڈالو گے یا آپ اس کے اندر ایکس وائی زی دنیا کی کس چیز کی محبت ڈالو گے، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ تو اس کا مطلب محبت اٹ سیلف بری چیز نہیں تھی، وہ ڈیزائر بری نہیں تھی، اب آپ وہ یوز آپ کا بتا رہا ہے کہ وہ اب آپ اس کو کہاں یوز کریں۔ یہی محبت اگر حلال رشتوں میں ہو تو یہ انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا۔ یہی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو تو انسان اس دنیا میں جنت کو ٹیسٹ کرتا ہے، ایسی لذت آتی۔ اسی طرح سے اور بھی جتنی خواہشات یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ آپ اللہ کو پا سکو، اللہ کے لیے اسٹرگل کر سکو۔ تو اس کا مطلب ان خواہشات کو ٹیم کرنا ہوتا ہے، ان کی ڈائریکشن موڑنی ہوتی ہے کسی ایک طرف۔ اچھا وہ ڈائریکشن کیسے سیٹ ہوگی؟ وہ اس ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ہم دنیا کی نا ایکسپیرینسز اس کو کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بچے کو جب آئس کریم کھلاتے ہو نا، تو اب اس کا مطلب یہ کہ اس کے نفس نے آئس کریم کی ڈیزائر اپنے اندر سیو کر لی ہے۔ پھر اس طرح سے جو انسان جس ایکسپیرینس سے گزرتا ہے نا، تو ان ایکسپیرینسز کی خواہشات ڈیزائرز اس کے اندر کہیں نہ کہیں پھنس جاتی۔ اور اسی لیے جیسے ایک شیخ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جو مطلب کبھی بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو موت تک جو اس کا نفس ہے نا، وہ کبھی نہ اس گناہ کی جو لذت ہوتی ہے وہ اس بارے میں نا اس کو یاد
کروا کے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نہ ملے. تو خیر جب آپ دنیا کے ایکسپیرینسز کرتے ہو نا, ان ایکسپیرینسز میں آپ کو کہیں نہ کہیں لذات ملتی ہیں, اور وہ جو لذات ہوتی ہیں وہ آپ کو خواہشات کی طرف لے کر جاتی ہیں. انسان خواہش کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس سے مجھے لذت ملے گی, اس سے مجھے مزہ آئے گا. تو بیسیکلی یہ جو مزہ اور یہ جو لذت ہوتی ہے نا, اس بیس پہ انسان خواہش کرتا ہے, اور اس بیس پہ وہ آگے چلتا ہے, اس بیس پہ وہ خواہش کرتے ہوئے عمل کرتا ہے. اس کا مطلب جب آپ دنیا کی لذات آپ ایکسپیرینسز کر لو گے تو پھر اس کا مطلب کہ آپ کے اندر اس کی خواہشات ہوں گی. اب اس کے کاؤنٹر میں جب تک آپ ان لذات کو ایکسپیرینس نہیں نہ کرو گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, تو تب تک اس کا کاؤنٹر مشکل ہو جاتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک لذت اگر آپ دوستوں کے ساتھ کنسرٹ میں جانے کی کر رہے ہو, تو ایک لذت آپ کو یہ بھی حاصل کرنی ہے کہ اچھا اللہ کی یاد میں جب سارے مل کے بیٹھتے ہیں تو اس کی لذت کیا ہوتی ہے. ایک لذت جو ہے وہ اگر آپ مووی دیکھنے کی یا سانگ سننے کی لذت ہے, تو دوسری طرف یو ہیو ٹو ایکسپیرینس کہ اچھا قرآن سننے کی کیا لذت ہوتی. ایک لذت اگر آپ کے مطلب ایسی ہے کہ اچھا اگر آپ کسی جو ہے نا وہ جعلی قسم کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھتے ہیں تو اس کی لذت ہوتی ہے. تو آپ کو یہ ایکسپیرینس کرنا ہے کہ اچھا اللہ کی محبت میں ان خواہشات کو ٹھکرانے کی لذت کیا ہوتی ہے. آپ کو اس لذت کو بھی ایکسپیرینس کرنا. جب تک آپ ان لذات کو ایکسپیرینس نہیں نہ کرو گے تب تک آپ کے لیے نا کاؤنٹر میں کوئی چیز کرنا مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جس شخص کو درود شریف کی لذت پتہ ہی نہیں ہے, تو اس کو کیا پتا ہے کہ اچھا میں کس چیز کو مس کر رہا ہوں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ایک بہت کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو رہتے ہیں, اچھا مجھ سے کچھ مس نہ ہو جائے, میں بڑا اپڈیٹڈ رہوں, مجھے یہ بھی پتا ہو, مجھے یہ بھی پتا ہو, مجھے یہ بھی پتا ہو. آج کل پتہ نہیں کوئی لاوا صاحب چل رہے ہیں, تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا, انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا, میں نے کہا نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کوئی خیر. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک فومو ہوتا ہے نا کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ, مجھ سے یہ مس نہ ہو جائے, مجھے یہ مس نہ ہو جائے. کاش کہ ہمارے اندر یہ بھی ہو نا کہ مجھ سے درود شریف مس نہ ہو جائے, مجھ سے قرآن کی تلاوت مس نہ ہو جائے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیسے محبت کا اظہار کیا, کاش یہ مجھ سے مس نہ ہو. تو ہمیں یہ کاؤنٹر میں نا کچھ ایکسپیرینسز کرنے ہوں گے جہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھا ہیری پوٹر پڑھنے کا کیا مزہ ہے, یا وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ اچھا سیرت پڑھنے کا کیا مزہ ہے. جہاں آپ کو یہ پتا ہے اچھا آپ کسی یونیورسٹی, اکثر بچے جو ہوتے ہیں نا وہ یو ایل کے کیمپس سے بڑی محبت کرتے ہیں, ان کا دل ہی نہیں کرتا, فری لیکچر ہوتے ہیں نا تو واپس ہی نہیں آتے. جی اب تو خیر انہوں نے وہ بنا دی ہے, گراؤنڈ بھی ایسا بنا دی. خیر اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خواہشات ہوتی ہیں نا, یہ مس نہ ہو جائے, وہ مس نہ ہو جائے, یہ ایونٹ مس نہ ہو جائے, فلانا ایونٹ مس نہ ہو جائے. تو کاش کہ ایک لذت جو ہے نا وہ یہ بھی ایک چیز پیدا ہو جائے کہ اچھا جیسے ہم یونیورسٹی جاتے ہیں, کیمپس جاتے ہیں, کیمپس ہاں پڑھتے ہو تو یہ بھی انجوائے کرو. کیا آج کل تو خیر ہم اتنے کوئی وہ ماڈریٹ قسم کے مولوی بن گئے نا ہم لوگ کہ مدرسہ بھی نہیں کہتے. کبھی ہم انسٹیٹیوٹ کہہ رہے ہیں, کبھی ہم اسکول آف اسپرچوئل سائنسز, لیکن اگر ہم ڈائریکٹلی کہیں گے نہیں, اس لیے پھر ہمیں شوگر کوٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو کبھی آپ کو کسی نام سے بلا رہے ہوتے ہیں, وہ کلرفل پوسٹرز بنا کے جو ہے نا وہ آپ کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے نا ہمیں ایک
کاؤنٹر لذات بھی ہمیں حاصل کرنی ہوں گی. اگر ہم نہیں کریں گے نا تو ہم بہت دیر تک اس آپ کو ایک لذت اس چیز کی فیل کرنی ہوگی کہ جہاں جب انسان اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کرتا ہے, وہ مزہ کیا ہوتا ہے. تب آپ کو پتا ہوگا اچھا اگر میں یہ گناہ کے رستے پر چل رہا ہوں نا تو میں اب کیا کیا مس کر رہا ہوں. اب جب کوئی دنیا کی لائف سے دین کی طرف آ رہا ہوتا تو جیسے شیطان اس کو دکھاتا ہے نا کہ تم یہ بھی مس کرو گے, یہ بھی مس کرو گے, یہ بھی مس کرو گے, فلانے کو بھی بلاک کرنا پڑے گا, اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کرنا پڑے گا, وہ زبردستی کے جو تعلقات بنائے ہوئے سارے چھوڑنے پڑیں گے, اتنا کچھ آپ کو دکھاتا ہے نا. اچھا وہ کیوں دکھاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہوتی. تو کاش کہ ہمیں بچپن سے ہم نے وہ چیزیں بھی ایکسپیرینس کی ہوں کہ جب ہم گناہ کی طرف جانے لگے تو ہمیں پتا چلے کہ اچھا میں اپنی اس خواہش کے پیچھے میں کیا کیا مس کر رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مس کر رہا ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو مس کر رہا ہوں, میں قرآن کو مس کر رہا ہوں, میں حدیث شریف کو مس کر رہا ہوں. تو میں کن کن چیزوں کو مس کر رہا ہوں. میں ایک نیک صحبت کو مس کر رہا ہوں, میں اپنے شیخ کو مس کر رہا ہوں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ لذات ہیں جو آپ کو لینی ہوں گی. جب تک آپ یہ ان لذات کو نہیں ایکسپیرینس کرو گے نا تو تب تک ان لذات کو کاؤنٹر کرنا آپ کے لیے مشکل رہے گا. تو یہ وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نفس امارہ سے پہلے نفس لوامہ کا اسٹیشن, اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ تک پہنچانا بیسیکلی کیا ہے, کیونکہ نفس مطمئنہ بیسیکلی وہ تمام ان ڈیزائرز کو ایکسپیرینس کر لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں. اور لٹرلی جب وہ لذات آتی ہے نا تو ان لذات میں اور بری لذات میں بیسیکلی ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ دو لذت دونوں طرف ہوتی ہے, بٹ ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ والی لذات ہوتی ہیں وہ والی جو شہوات ہوتی ہیں, جب آپ اس لذت کو ایکسپیرینس کر لیتے ہو نا اس کے بعد آپ کو سکون نہیں ہوتا. لیکن اس لذت میں اس میں لذت آئے نہ آئے سکون لازمی آتا. مثال کے طور پہ کبھی آپ کا بالکل دل نہ کر رہا ہو نماز پڑھنے کا, کبھی بالکل نہ دل کر رہا, اور اگر آپ میرے جیسے نمازی ہیں کہ بس جو ہے نا وہ ایسی جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں, تو آپ فیل کرو گے کہ بے شک اگر آپ کو نماز میں بہت زیادہ لذت نہیں بھی آئے گی نا, لیکن اس کے بعد جو سکون آئے گا نا آپ کو, وہ آپ کو کسی گانا سننے سے نہیں آئے گا, آپ کو کسی اور گناہ کر کے وہ سکون حاصل نہیں ہوگا. آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہو, یہ تو ڈیلی لائف کی چیز. تو ڈیلی ہم سے گناہ ہو رہے ہوتے, ہم کون سے ایسے کوئی نیک پارسا ہیں. تو آپ یہ دیکھ لو, اچھا وہ راتیں جب عشاء کی نماز ٹائم پہ پڑھ لو, آپ لٹرلی آپ فیل کرتے ہو کہ کتنا اچھا اگر آپ نماز نہ پڑھو تو اس رات میں اور ٹائم پہ پڑھی ہوئی نماز والی رات میں ایک سکون ہوتا ہے. اور چاہے اس نماز میں لذت آئے نہ آئے, لذت آ بھی سکتی اور نہیں بھی آ سکتی. مطلب بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر بوجھ ڈال کے کام کر رہا ہو. آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں کہ ہاں آپ کا درود شریف گفٹ پیک ہو کر. ایک حدیث شریف میں پڑھا تھا پچھلے دنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فرشتے ہیں, 2 فرشتے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے انسان کے منہ کے پاس. جیسے ہی کوئی درود شریف پڑھتا ہے فوراً وہ اس کام میں لگ جاتے ہیں, وہ درود شریف کو گفٹ پیک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے. تو اس کو ایکسپیرینس کر کے جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو اس سے جو لذت ڈیولپ ہوگی تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کے اندر اس کی خواہش ڈیولپ ہوگی. اور یاد رکھیے جو ڈیزائرز ہیں نا یہ اینڈ لیس ہی ہوتی ہیں, ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. اب اگر آپ ان کو دنیا پہ لگاتے ہو تو لیٹ سے کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کی لذات جو ہے نا اور آپ کی ڈیزائر جو ہے نا وہ مال ہے دنیا کا, تو اچھا بتاؤ کتنی بڑی جم مار لو گے, ملک ریاست کو بیٹ کر لو گے, اچھا پھر کیا بل گیٹس بن جاؤ گے, اچھا سو واٹ, پھر کیا ہوگا, جتنا بھی پیسہ کما لو کچھ بھی کر لو, چلو جی آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جو آپ خواہش کرتے ہو نا وہ آپ خرید لیتے ہو, سو واٹ, اب اور کیا کرو گے. یہ بریک کہیں بھی نہیں لگنی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا زیادہ انسان اس کمپٹیشن کے اندر آتا ہے نا اتنا زیادہ وہ اس کمپٹیشن کے بارے میں کانشیس ہو جاتا ہے کہ اچھا
اب مجھے نا یہ مینٹین کرنا ہے. وہ ایک بچہ، اس کو میں نے کہا کہ تم یونیورسٹی جا رہے ہو تو تم نے نا پہلے سیمسٹر میں نا بس کسی طرح جان مار کے نا بس اسی پہ ریڈی کیا یار، تم کچھ نہ کرو بس پہلے سیمسٹر میں نا بس 4 GPA لے آؤ. اچھا اس نے واقعی بڑی محنت کی، اس کا 4 GPA آ گیا. تو اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا اسے. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ جو مینٹین کرنے کا سوشل پریشر ہے نا، وہ اس پریشر میں پڑے گا. اور پوری ڈگری پھر وہ اسی ڈر میں وہ جی پی اچھا لیتا رہا کہ مجھے اب جی پی اے مینٹین کرنا ہے. تو اصل میں یہ دوڑ ایسی ہوتی ہے کہ آپ جس جگہ پہ اسٹینڈ کرتے ہو نا، آپ اتنا زیادہ اس کے بارے میں کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہو، ان ڈیزائرز کے بارے میں. اچھا چلو یہ تو مال کی بات تھی نا، آپ دوسری پہ آ جاؤ. اگر آپ مثال کے طور پہ ایک ڈیزائر انسان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ پیلا رنگ پسند ہے یا نیلا رنگ پسند ہے، مطلب آپ سمجھ ہی گئے نا. تو یہ ماڈل پسند ہے یا یہ ماڈل پسند ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ موبائل لینے کے بعد، گاڑی لینے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد ایک لطیفہ ہی ہے. تو ایک فیلنگ آتی ہے، تھوڑا ویٹ کر لیتے، نیا ماڈل آ رہا تھا. تو تو مطلب یہ چیز کہیں اینڈ نہیں ہوتی. آپ اور پھر یہ دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے. پہلے یہ موبائل کے جو ماڈلز تھے، میری وائف نہیں سمجھی ہوں گی تو اچھا وہ جو ہے نا، یہ جو موبائل کے ماڈلز ہیں پہلے آتے تھے سال بعد، اب تو سنا 6 مہینے بعد آ رہے ہوتے. مطلب دنیا کو نا ایک ریٹ ریس میں لگا دیا. مطلب جو آئی فون جو ہے نا وہ 13 یہ بیٹھا ہے، اب اس کو یہ ڈپریشن ہے کہ 14 آ رہا ہے یا آ گیا، پتہ نہیں آ گیا نہیں آ گیا، مجھے نہیں پتا. آ گیا یس. اچھا اب وہ آ گیا، اب وہ مجھے لینا ضروری ہے کیونکہ وہ لیٹسٹ ہے. اچھا جب وہ لے لے گا تو کیا اس کو سکون ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. الٹیمیٹلی پھر اس کو ہوگا کہ اچھا اب کوئی مطلب 14 پرو آئے گا یا پرو میکس آئے گا یا پتہ نہیں 15 آئے گا، پتہ نہیں کون سی بلا لے کر آئیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور ریس سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا جی میرے سوشل میڈیا میرے اتنے، وہ آج کل تو اللہ معاف کرے کچھ اسکالرس بھی یہ کہہ رہے ہو، مطلب میں ان کو اسکالرس تو نہیں کہوں گا، وہ کہتے ہیں ان کے دیکھو کتنے سبسکرائبر ہیں اور میرے دیکھو کتنے سبسکرائبر ہیں. یار لعنت ہے ایسی چیز پہ. مطلب یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک ریٹ ریس الگ سٹارٹ ہوئی پڑی ہے. سوشل میڈیا نے جو ایک سٹارٹ کر دیا، اچھا جی اتنے لوگ میرے کانٹیکٹ میں، اتنے لوگ میرا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اتنا یہ کرتے تھے وہ کرتے. تو اچھا یہ بھی آپ دیکھ لو، آپ کتنے فیمس ہو جاؤ گے مثال کے طور پہ، کتنا کر لو گے. اچھا آپ کے 10,000 لوگ آپ کی بات سننے لگ گئے، 10,000 لوگ کہیں گے، اب جیسے عمر ہے یہ کہ 10,000 لوگ میری تعریفیں، اب 10,000 لوگ روز اس کو میسج کریں کہ عمر میں تو بس آپ کے لیے ڈل گیا اور یہ ہو گیا، آپ کمال ہیں، آپ زبردست ہیں. اس کو 10,000 میسج آنے لگ جائے، یہ سیٹسفائی ہو جائے گا؟ یہ کہے گا 20,000 ہوں، پھر یہ کہے گا لاکھ ہوں. ان کے لیے آپ نے اپنی خواہش کو نا، اپنی ڈیزائر کو سیکریفائز کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو سکون ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو آپ ایک چیز سے روک دو گے. پوائنٹ سمجھ آ رہا آپ؟ تو اس لیے یہ جو ڈیزائرز ہوتی ہیں، آپ ایک کو دیکھو گے، پھر دوسرے کو دیکھو گے، تیسرے کو دیکھو گے، چوتھے کو دیکھو گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ ریس کہیں رکے گی؟ نہیں رکے گی. تو الٹیمیٹلی وہ بھی آپ جتنا آپ اس ریس میں اپنے آپ کو لے جاتے جاؤ گے، یہ شہوات کی ریس میں، اتنی زیادہ بے سکونی آپ کے اندر بڑھتی جائے. بے سکون ہوتے جاؤ. تو اس لیے یہ ان خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری. اچھا اور دوسری طرف یہ جو میں نے اینڈ لیس والی بات کی نا آپ کو، یہ وہ اینڈ لیس چیز ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسری مل جائے تیسرے کی خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو یہ اینڈ لیس چیز ہے. یہ جو خواہشات ہوتی ہیں یہ اینڈ لیس ہوتی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ. اچھا وہ جیسے ایک بڑی مشہور سینگ ہے نا کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہشات تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہی یہی ڈیزائرز اگر آپ صرف اس کا رخ چینج کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اینڈ لیس بن جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ڈیزائر لگ جائے، یہ بھی اینڈ لیس ہوتی ہے. انسان کا دل کرتا ہے کہ ہر آنے والا دن میں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، ہر آنے والا دن میرا تقوی مزید انکریز ہو جائے، ہر آنے والے دن میرے علم میں اضافہ ہو، میں قرآن، ہر آنے والے دن میں قرآن میں سے نئی نئی چیزیں سیکھوں.
ہر آنے والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنز کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکوں. تو یہ بھی اینڈ لیس ہی ہوتی ہیں, صرف آپ نے نوب چینج کرنی ہے, اس کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے, اور یہ اینڈ لیس چیز جو ہوتی ہے یہ پھر آپ کو اللہ کی محبت میں پہنچاتی ہے. پھر ہر لمحے انسان جو ہے نا وہ اللہ والا بنتا رہتا ہے, ہر لمحے اس کا اپ گریڈ ورژن آتا رہتا ہے, اور وہ ہر لمحے کوشش کرتا ہے, خواہش کرتا ہے کہ میرا یہ عمل بھی سنت کے مطابق ہو, میرا یہ عمل بھی سنت کے مطابق ہو, میری یہ چیز بھی سنت کے مطابق. انسانی چیزوں کی خواہش کر رہا ہو. تو اس لیے آپ نے اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا اتنا پوش ضرور دو ڈسپلن کر کے کہ کم سے کم ان لذات کو نا ایکسپیرینس کر لو ایک دفعہ. کیونکہ جب آپ ایکسپیرینس کرو گے نا تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا اللہ کے ذکر میں کتنا مزہ ہے. اور جب آپ کو وہ مزہ آ جائے گا تو میں بیٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پھر سانگ سن کے سکون ملے گا ہی. یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ نا ایک پیزا ایک شاپ ہے وہ کھلی, تو اس کا نا پیزا بہت مزے کا تھا. مجھے کسی نے کہا کہ بھائی یہ بہت بڑی چین ہے, بڑا اچھا پیزا ہے اس کا. اچھا وہ پیزا نا وہ لے کر آیا, اچھا پیزا وہ کھا لیے, وہ واقعی اتنا مزے کا تھا کہ اس کے بعد نا وہ ایک سٹیٹمنٹ دی ایک دوست نے, اس نے کہا کہ یار اب کھانا تو بس یہیں کا کھانا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے ایک ٹیسٹ لیول اچیو کر لیا ہے, اب اس سے نیچے نا اب آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا. اب اس کے نیچے نا میں بھی لاسٹ ٹائم نا کلاس میں یہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا کہ مجھے نا بریانی بڑی پسند تھی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے نا بریانی کی تہس نہس کی ہوتی ہے, کہ بہت کم لوگوں کو بریانی اچھی بنانی ہے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اچھی چیز کھا لیتے ہو نا تو پھر اس سے نیچے لیول کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کرتا. تو اسی طرح ہی جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت آ جاتی ہے نا, جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی لذت آ جاتی ہے, تو پھر یہ گناہوں کی لذات جو ہوتی ہے نا, آپ پھر یہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ گناہ کی لذت میں دوبارہ جائے, لیکن وہ وہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. جو ایک دفعہ لذت یہ چکھ لیتا ہے نا, کیونکہ پھر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز چکھی ہے, میں نے کیا چیز ٹیسٹ کی ہے, اس کو بھی پتا ہوتا ہے, اور اس کو اس گند کا پتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کر کے اتنا ضرور آپ ایفرٹ کریں کہ آپ جو آپ کی عبادات ہیں, جو آپ کے اخلاق ہیں, ایون اخلاق کے اندر لطف ہے. ایک یہ ہے نا کہ آپ لوگوں سے ملتے ہو بس صرف اور صرف مفاد کے لیے, اور ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہو اور دل میں یہ کیفیت رکھتے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, میں اللہ کے لیے سے ملتا ہوں. کسی سے اللہ کے لیے ملنا, اللہ کے لیے تعلق رکھنا, اس کا بھی بہت مزہ ہے. یقین کریں کہ جو آپ کے دوست ایسے بنتے ہیں نا جو صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں, ان میں اٹھنے بیٹھنے کا جو مزہ ہوتا ہے دنیا دار لوگوں میں بیٹھنے کا پھر دل ہی نہیں کرتا. بٹ آپ کو اس ٹیسٹ کو ایک دفعہ لینا ہوگا, تبھی آپ کو پتا چلے گا نا کہ آپ کیا مس کر رہے ہو. آپ کو استاد کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا مزہ آپ کو چکھنا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں چکھو گے تب تک آپ کیسے سیکریفائس کرو. آپ کو کسی استاد کے پاس بیٹھ کے حدیث شریف پڑھنے کا مزہ یہ آپ کو ایکسپیرینس کرنا ہوگا. جب تک یہ مزے ایکسپیرینس نہیں ہوں گے تو تب تک آپ یہ دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں, یہ حب الشہوات ہے, آپ اس کو ٹیکل نہیں کر پاؤ گے. اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑے گا. کہیں نہ کہیں وہ جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا کہ اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑے گا, اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑے گا, کہ اپنی خواہشات کو. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جو صوفیات ہے ان کے ہاں تو یہ مجاہدہ نفس ہے تو بہت زیادہ کروایا جاتا تھا. اپنے نفس کا مجاہدہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مجاہدہ کروایا جاتا تھا, ایسے ایسے کام کروائے جاتے تھے جس سے انسان کی خواہشات ٹوٹتی ہیں. اب تو خیر وہ ایسے مرید ہی نہیں ہے کہ ہم, آپ کو پتا ہے ہم چاکلیٹ سے مرید ہیں. ہمارے حضرت نے ہم سے مجاہدے نہیں کروایا کیونکہ انہیں پتا تھا یہ بھاگ جائے گا, تو مطلب ہم پہ وہ بوجھ ہی نہیں ڈالے, جو کیونکہ ہماری اتنی وہ بھی استعداد نہیں تھی.
لیکن آپ دیکھو کہ جو جتنے بھی مشائخ تھے وہ اس طرح کے ایکسپیرینسز کرواتے تھے تاکہ انسان کو نا اپنے نفس کو ٹیم کرنے کی عادت پڑے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑے. تو اس لیے جب تک آپ اپنے آپ کو اس کو ڈسپلن نہیں کرو گے نا اس کام کے لیے، تب تک آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کی خواہشات ہی آپ کو کنٹرول کریں. لوگوں کے اندر حسد کیوں ڈیولپ ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے یار اس کو اتنا مل رہا ہے، اس کو اتنا مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ جو تعریف اس کی ہو رہی ہے میری ہونی چاہیے تھی. اس پوزیشن پہ لوگ اس کو لک اپ کر رہے ہیں، مجھے کرنا چاہیے تھا. مجھے لوگ لک اپ کرتے ہیں. وہ انسان اپنے نفس کو پوج رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے نگاہ ہٹا لو. یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لو. جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے نگاہ ہٹا لو. تو جب تک آپ اس سے نگاہ نہیں ہٹاؤ گے نا تو تب بھی آپ کے اندر ڈیزائرز رہیں گی. جس کے پاس جو چیز دیکھو گے یہ ڈیزائر ہو جائے گی، اچھا جی یہ میرے پاس بھی ہو جائے. اور یہ یہاں سے پھر ایک حسد ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ بہرحال کبھی کبھی انسان اچھی چیزیں بھی کاپی کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نارملی یہ جو عادت ہوتی ہے یہ انسان کو حسد کی طرف لے جاتی ہے. اور جو جیسے انسان وہ بھی بیسیکلی اپنے اندر کی انا ہوتی ہے، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی ڈیزائرز ہوتی ہیں. مجھے ہی لوگ پوجے. اور انسان سب سے پہلے خود اپنے آپ کو پوج رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو پوج رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں ایک اور ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ کثرت سے نا شکر ادا کریں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی. اس سے بھی ڈیزائرز کنٹرول ہوتی. اگر آپ اس چیز پر اکتفا اور شکر نہیں نہ کر رہے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں تو تب بھی آپ جتنی مرضی چیزیں حاصل کر لو آپ کو سیٹسفیکشن ختم ہو جائے گی. جتنا ہے اس پہ سیٹسفائی رہنا سیکھیں، اس پہ شکر کرنے کی عادت ڈالیں. حسد اور شکر ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا حسد ہوگا یا شکر ہوگا. تو اگر آپ اپنے دل سے حسد نکالنا چاہتے ہو تو اپنے اندر جتنا اللہ نے دیا ہے، کیا ہم اس کا حق رکھتے تھے؟ ہم تو اس کا بھی حق نہیں رکھتے تھے. اللہ نے یہ بھی اوقات سے زیادہ دیا. تو جو ہے پہلے اس کو تو انجوائے کر لو. حاسد کا سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا وہ حاسد کی ہے کہ وہ خود ایک ایسی آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ اس کو انجوائے نہیں کر پاتا، اسی لیے وہ حسد کر رہا ہوتا. اس لیے ڈیزائر کو، اس کی ڈائریکشن کو صحیح کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کرنا، اس کے لٹمس ٹیسٹ کو دیکھنا اور اپنے اندر شکر کی عادت پیدا کرنا. تو اپنی لائف میں ان رولز کو اپنائیں. انشاءاللہ اسے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.